الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم سورہ مبارک بقرہ 224 اور 225 نمبر آیت خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان مؤمن ولا تجعل قرار نہ دو اللہ کو اپنی قسموں کی وجہ سے آڑ، اللہ کے نام کو اپنے کام کے لیے یا کسی کام کے نہ کرنے کے لیے رکاوٹ قرار نہ دو۔ ولا تجعل اللہ عرضتاً، عرضتاً یعنی اس کے 2-3 معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ عرضتاً واسطہ، یعنی اپنے قسموں کے لیے اللہ کے نام کو واسطے کے طور پر قرار نہ دو، یعنی اللہ کے نام کے ذریعے سے قسم نہیں کھاؤ۔ لفظ اللہ یعنی اللہ جل جلالہ، شرعی قسم اللہ کے اس نام کے ذریعے سے ہے، باقی تمام قسم غیر شرعی ہیں۔ شرعی قسم یعنی وہ قسم کہ اگر کھائے اور توڑے تو اس کے لیے کفارہ ہے، وہ صرف اللہ کا نام ہے۔ اللہ یعنی آپ کوئی کہے واللہ باللہ تاللہ، 3 لفظ ہیں، واللہ باللہ تاللہ۔ اس سے اگر انسان قسم کھائے اس شکل میں، اس صورت میں، اور توڑ دے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ از لحاظ کلی قسم کھانا اصلا ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے قسم کھانا، ٹھیک ہے، ہر بات پہ قسم، پنجابی میں خاص طور پر قسم اللہ دے، قسم اللہ دے، قسم میں پتہ نہیں کیا کیا، خاص انداز ہے۔ عادی ہو جاتا ہے ایک انسان، فرماتے ہیں عادی ہونا غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قسم کھانا، چاہے وہ کام چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کسی کام کے نیک کام ہو، کرنے کے لیے ہو یا نہ کرنے کے لیے ہو، فرماتے ہیں نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرو، اچھا نہیں ہے، توہین خدا ہے۔ ہر بات پہ اللہ کا نام لانا اپنے کام کے لیے اللہ کی توہین ہے یہ۔ اب اس کے لیے شان نزول ہے، صحابی ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک داماد ہے، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ صحابی بیچ میں آتے ہیں اصلاح کے لیے، پھر اس کے بعد بات بند نہیں پڑتا، اصلاح نہیں ہوتی، الٹا اثر ہوتا ہے۔ یہ آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، بات چیت ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ آخر میں قسم کھاتے ہیں کہ اب میں آئندہ اصلاح نہیں کروں گا، کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، کسی کے تعلقات جو خراب ہو گئے اس کو میں سدھاروں گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، میں نے محنت کی،
کوشش کی لیکن نہیں ہوا، پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی، خبردار ایسا کام مت کرو، اصلاح عبادت ہے۔ ٹھیک ہے آپ اپنی کوشش کریں، نہ ہو تو الگ بات ہے، آپ نے جو کوشش کی اس کا اجر تو ہے نا خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ اصلاح کرنا یا اصلاح نفس یا اپنے اعمال کی اصلاح، یہاں پہ مراد صلح ہے دو افراد کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی ہوئی، تیسرا بندہ آئے صلح کرے، تماشائی نہ بنے وہ۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، دو بندوں کے درمیان تعلقات خراب، مثلا گھر کے اندر خراب ہے تعلقات، کوئی نہیں آ رہا، ٹس سے مس نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اختلافات بڑھتا جاتا، دشمنی کی شکل اختیار کر لیتے۔ صلح کرنا، بیچ میں آنا، اختلاف کو ختم کرنا عبادت ہے، روایت میں ہے اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے، اپنے گھر سے چلے، جتنا قدم وہ اٹھاتا ہے فرشتے درود بھیجتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ کام کر کے وہ آ جاتا ہے گھر میں، پروردگار عالم شب قدر کی پوری عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ چھوٹا عمل ہے، مومنین کے درمیان میں اصلاح کرنا، صلح ایجاد کرنا، پیار و محبت قائم کرنا، آپس میں قربت لے کے آنا۔ ان لوگوں کے برعکس جو آ کے اختلاف ایجاد کرتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، چغلی کرتے ہیں، بات وہاں سے ادھر پہنچاتے ہیں، ان کے کان میں اس سے بات لے کے جا کے ادھر، اور آپس میں بدزنی پھیلاتے ہیں اور دشمنی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ مومن جب مومن ہے تو اس کا کیا کام ہے؟ امن لے کے آنا۔ مومن خود امن میں ہے، دوسروں کو بھی امن میں لے کے آتا ہے۔ مومن امن کا باعث ہے، مومن امن کا باعث ہے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ گلی ہو، چاہے وہ گھر ہو، امن کا باعث بنتا ہے، پیغام امن لے کے آتا ہے ہمیشہ۔ پروردگار عالم مومن کے لیے بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے اس کے لیے۔ یہ شخص، یہ صحابی قسم کھاتا ہے کہ اب میں دوبارہ صلح انجام نہیں دوں گا، پروردگار عالم نے آیت نازل کی، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ، خبردار، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، 3 لفظ استعمال ہوئے کہ تم، یہاں پہ 2 تفسیریں ہیں۔ ان البتہ از لحاظ گرامر ان کے بعد لا ہے، اور بعض فرماتے ہیں نہیں، ان کے بعد لا کی ضرورت نہیں ہے، بغیر لا کے، لا یعنی نہیں، یعنی اپنے قسموں کی وجہ سے کوئی کام سے مت رکو، ٹھیک ہے، اصلاح اگر انجام دینا ہے تو تنگ آ کر یہ نہ کہو میں آئندہ نہیں کروں گا، کہ لا کہ تم یہ کہو اسی بہانے سے کہ میں اب نیکی انجام نہیں دوں گا، فرماتے ہیں یہ نہ کرو، اب میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، یہ مت کرو۔ وَيُسْرِعُ، کہ میں اب دوبارہ صلح انجام نہیں دوں گا لوگوں کے درمیان میں، فرماتے ہیں کام مت کرو۔ اگر ان کے بعد لا آ جائے تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ قسم مت کھاؤ، وہ قسم کہ جو کسی نیکی کے کام میں، اس بندے میں اور نیکی کے کام میں حائل ہو جائے، رکاوٹ ہو جائے، اور یہ شخص اس قسم کے ذریعے سے بہانہ لے کے آئے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں نے قسم کھا لی ہے۔ ان لا تبروا، کہ وہ کہے کہ اب میں نیکی نہیں کر سکتا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ اللہ تتقوا، اب میں قسم کھا چکا ہوں، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، فلان کام نیک انجام، خیر انجام نہیں ہوگا، میں قسم کھا چکا ہوں۔ اللہ یصلحوا یا تصلحوا، یا میں قسم کھا چکا ہوں اب میں اصلاح انجام نہیں دوں گا لوگوں کے درمیان میں، فرماتے نہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ آپ ان لے کے نہ آئیں بلکہ بغیر ان کے لے کے آئیں، یعنی قسموں کو آپ وسیلہ نہ قرار دیں کسی کام کے نہ کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ تم نیکی نہ بنو، نیکی نہ بنو، متقی نہ بنو، یعنی متقی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، مصلح بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قسم کو اپنی زندگی سے حذف کر دیں، ایمان کے بل بوتے پر زندگی گزارے، قسم کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ اور میری بات پر لوگ اتنا اعتماد کریں کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسالت سے پہلے لوگ کتنا اعتماد کرتے تھے، ابھی رسول ہی نہیں بنے، نبی نہیں بنے، نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اتنا اعتماد، مومن اپنا اعتماد بحال کرے، اتنا بحال کرے اس کو قسم کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ نیک کہلائے، نیک، وہ متقی کہلائے، اور وہ مصلح بن جائے معاشرے کے اندر، اصلاحی کام انجام دے۔ لہذا اصلاح اجر ہے، ثواب ہے، اجر اور ثواب کے علاوہ، شب قدر کے ثواب کے علاوہ، پروردگار عالم کی طرف سے حکم سے فرشتوں کے درود بھیجنے کے علاوہ خود انسان کے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات سے آپ جو کریں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، حدیث میں یہ ثابت ہے، آپ جو کرو گے ویسا آپ کے لیے ہوگا، آپ غلط کرو گے اس کے لیے مکافات عمل ہے، آپ دشمنی کرو گے آپ کے لیے مکافات عمل ہے، آپ گناہ انجام دو گے اس کے لیے مکافات عمل ہے، آپ اختلاف ایجاد کرو گے آپ کے لیے مکافات عمل ہے، آپ بھی تنہا ہو جاؤ گے ایک دن، لیکن برعکس نہیں، آپ خیر انجام دو گے آپ کو بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے واقعات میں نے واقعہ عرض کیا آپ کے سامنے، ایک بندہ ہے مالدار ہے، ثروت مند، بیٹا جو ہے نالائق، وہ عالم دین کے پاس گیا، مولانا سب کچھ ہے، بہترین سکول ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ہاں اتنا خرچ کر رہا ہوں، بیٹا پڑھتا نہیں ہے۔ کہا آپ نے کسی اور کے بارے میں سوچے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کسی اور، ایسے بھی تو بچے ہیں نا کہ جو پیسے والے نہیں ہیں لیکن لائق ہیں، کوالٹی ہے ان کے پاس، وہ ہے صلاحیت ہے، ایبلٹی ان کے پاس ہے، بہت آگے جا سکتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کبھی کسی کی فکر کی ہے؟ کہا کبھی میرے ذہن میں ایسی بات ہے۔ کہا شروع کرو، ایک بچے کی کفالت کرو، تعلیمی لحاظ سے تیرا بچہ چل پڑے گا۔ ہوا یہی، وہ بچے جو نادار ہیں اور لائق ہیں ان کے سرپرستی شروع کی، بہترین اسکول میں ان کو داخل کیا، دیکھا اس کا بچہ شوق علم اس کے اندر آنے لگا۔ یہ ہے خداوند متعالی عطا فرماتا ہے، جو آپ دیں گے۔ اصلاح کے لیے بھی اسی طرح ہے، اس عمل کا رد عمل خدا کی طرف سے ہے۔ ایک روایت ہے، روایت یہ کہ ایک گھر ہے، مفلسی آ جاتی ہے، فقر آ جاتا ہے، میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ بیوی جو کام کرتی تھی وہ یہ کہ رسی بناتی تھی، ٹھیک ہے، دھاگوں سے رسی بنتی تھی اور رسی بنا کر بیچتی تھی۔ ایک رسی گھر میں پڑا ہوا تھا، اس نے کہا شوہر کو کہ آپ جائیں اس کو لے کے جائیں، جا کے بیچ دیں اس کو۔ شوہر صاحب اس کو لے کے گئے، لے کے جانے کے بعد اس کو بیچا، بیچنے کے بعد 1 درہم اس کو ملا۔ یہ درہم لے کے جب وہ آ رہا تھا، راستے میں دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں جی، اور بڑے سیریس لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارے، لہو لہاں کر دیے، دونوں زخمی ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہوا یہ کہ اس نے اس کو درہم ایک دینا ہے، مقروض ہے اس کا، یہ دے نہیں سکتا، یہ ہو، اس کو چڑھ گیا غصہ، اور آپس میں روڈ میں لڑ پڑے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو جی، مسئلہ حل ہو گیا تمہارا، اب جاؤ اپنے گھروں میں۔ آیا گھر میں، بیوی انتظار میں، بیگم صاحبہ نے کہا کہ تھے روٹی، کوئی اور بیگم ہوتی اس نے لڑ پڑنا تھا۔ واقعہ اس نے سنایا، ہوا یہ فلان 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 لڑ رہے تھے، 1 درہم مجھے ملا، میں نے اس کو دے دی۔ بیوی نے کہا شاباش، بہت اچھا کام کیا۔ ایسی بیوی ہو، ایسی اہلیہ ہو، ایسا ہمسر ہو، ٹھیک ہے، جو اطاعت میں اس کا ساتھ دے، اطاعت میں ساتھ دے۔ امیر المومنین نے یہ فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کے فضائل میں سے، جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کیسا پایا فاطمہ کو، فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ کو بہترین ساتھی خدا کی اطاعت میں پایا ہے۔ بیگم نے کہا بہت اچھا کیا، یہ تو زبردست ہے، کوئی بات نہیں، مسئلہ ہمارا کسی اور طریقے سے حل ہو جائے گا۔ کہا ایک کپڑا ہے، پھٹا پرانا ہے، قدیم، اس کو لے کے جاؤ۔ اس نے کہا یہ کون لے گا؟ پھٹا ہوا کپڑا، پرانا کپڑا، فرسودہ کپڑا، کون لے گا؟ کہا لے کے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ، بھیک تو ہم نہیں مانگ سکتے، ہاتھ تو ہم نہیں پھیلا سکتے، یہی چاہ رہا ہے۔ یہ لے گیا جی پھٹا ہوا کپڑا لے کے، کوئی نہیں خرید رہا۔ اس نے دیکھا ایک بندے کے ہاتھ میں مچھلی ہے، مچھلی کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے، مچھلی پرانی ہو چکی ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کا کپڑا کوئی نہیں خرید رہا، اس کی مچھلی کوئی نہیں خرید رہا۔ اس نے کہا چلو آج ایسے کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں۔ جا کے کہا ایسے کرتے ہیں،
ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، یہ مچھلی مجھے دے دو، یہ کپڑا تو لے، شاید تجھے اس کی ضرورت پڑے۔ اس نے کہا یہ بہترین ہے، مجھے ویسے بھی ضرورت تھی۔ معاملہ کرنے کے بعد یہ اس فرسودہ پرانا بدبودار مچھلی کو لے کے گھر آتا ہے۔ گھر میں آیا، بیوی کو کہا یہ لے جی، اس نے کہا یہ تو بدبو آ رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے اس کو چھیلا، چھیلنے کے بعد اس کا پیٹ پھاڑا تو اندر خداوند متعال نے بہترین جواہر اس کے اندر رکھا۔ دیکھ کے حیران ہو گئے، اتنا قیمتی جواہر، اتنا قیمتی موتی نکالنے کے بعد بیگم نے کہا جاؤ اس کو بیچو۔ گیا بازار میں، 7 درہم میں کسی نے اس کو خرید لیا، 7 درہم اس کی قیمت تھی۔ آیا گھر میں جو ہی آیا دروازے پہنچا، اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا، کسی نے دستک دی، مڑ کے دیکھا فقیر ہے۔ جی کیا بات ہے؟ کہا میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو خدا نے عطا کیا ہے تو مجھے دیں۔ ہاتھ پھیلایا، کہا جو کچھ لینا ہے لے لو، کچھ لینا ہے کچھ لو، سب کچھ لینا سب کچھ لے لو۔ اس نے سب کچھ اٹھا لیا، گیا دروازہ بند کیا، اندر داخل ہوا۔ دیکھیں ایمان، آپ دیکھیں یہی ہوا ہے نا، فقیر اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے، روزے میں تھے۔ یہ عمل ہے نا ہمارے لیے، دوسروں کی فکر، دوسروں کا درد۔ دروازہ کھولا، جی دوبارہ دستک، کہا کیا بات ہے؟ اور کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارا مال تمہارا، میں خدا کی طرف سے آیا تھا، میں فرشتے خدا ہوں، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا خدا بند متعال کی طرف سے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اور پتہ ہے تمہیں کیوں عطا ہوا؟ اس لیے کہ تو نے 2 بندوں کے درمیان میں صلح قائم کیا تھا، اس کا اجر ہے خدا بند متعال کی طرف سے کہ پروردگار عالم نے تمہیں کیا کر دیا؟ غنی کر دیا ہے۔ عظمت یہ ہے اثرات صلح، مصلح بننا، صلح قائم کرنا، دوسروں کا درد قائم ہونا، دوسروں کے لیے اپنے اندر وہ احساس کا آنا، اور اس کے بعد اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اپنے لیے رکاوٹ مت بناؤ، تمہارے لیے ممنوع ہے۔ قسم کھانا اصلاً ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے قسم کھانا، لیکن قسم کھانے کے لیے خاص کام ہو، تربیتی امر ہو، اجتماعی پہلو ہو، تربیتی پہلو ہو، بہت ہی اہم کام ہو، ممکن ہے مستحب ہو جائے، ممکن ہے واجب ہو جائے۔ تفسیر میں آیت اللہ مکارم شریف فرمایا ممکن ہے ایک وقت آپ کے لیے واجب ہو جائے قسم کھانا، ممکن ہے مستحب ہو جائے، لیکن ایک وہ وقت ہے کہ کھانا نہیں چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور قسم کھا کر نیک کام کے لیے رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب حدیث کی روح میں جب کہا جاتا ہے کہ آپ نیک کام کے لیے بھی، کرنے کے لیے بھی قسم نہ کھائیں، تو نہ کرنے کے لیے قسم کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ جس طرح اس صحابی نے یہ کام کیا کہ اب میں دوبارہ اصلاح انجام نہیں دوں گا، فرماتے ہیں یہ کام غلط ہے۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہم صلی علی محمد، لا تحلفوا، حلف سے ہم کہتے ہیں حلف اٹھا دیں، لا تحلفوا باللہ صادقین ولا کاذبین۔ امام علیہ السلام چھٹے امام نے اسی آیت سے الہام لیتے ہوئے حدیث بیان کی، خبردار اگرچہ تم سچے ہو، کاذب نہیں ہو، پھر بھی قسم مت کھاؤ۔ اس کے لیے یہ آیت کوٹ کیا، اس کو واسطہ قرار دیا، اس آیت کو دلیل بنایا، لا تحلفوا باللہ صادقین ولا کاذبین، قال اللہ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ مولا نے، امام چھٹے امام نے اس آیت کی تفسیر کی یہاں پر، اور جو نتیجہ نکالا وہ کیا؟ حتیٰ کہ سچے ہو بھی تو قسم مت کھاؤ، مگر یہ کہ مجبور ہو جاؤ، کام بڑا ہو اور بہت اہم ہو۔ اب دیکھیں قسم کی 2 قسمیں، آگے جا کے خداوند متعال کیا فرمایا؟ واللہ سمیع علیم، وہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، 225 نمبر آیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، پروردگار عالم تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، تمہارا پکڑ نہیں کرے گا ان قسموں میں جو لغو ہے،
پس کا مطلب ہے قسم کے دو قسمیں ہیں، قسم لغوی اور غیر لغوی۔ وہ قسم کہ جو غیر معتبر ہے اور ایک قسم جو معتبر ہے۔ قسم لغوی یا لغو، وہ قسم کہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، وہ قسم جس میں انسان سیریس نہیں ہے، وہ قسم جو ارادتاً نہیں ہے عادتاً ہے، یہ کیا ہے؟ قسم لغو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مثلا وہ قسم جو غصے میں آ جائے، غصہ آیا فوراً قسم کھا لیا، بعد میں پچھتا آ گیا، ٹھیک ہے؟ فرماتے اس قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، لغو ہے، باطل قسم ہے۔ باطل قسم سے کیا مراد ہے؟ لغو سے مراد یہ کہ اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ قسم توڑنے کا وہ قسم جو سیریس ہو، وہ قسم جو اللہ کے نام پہ ہو، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ یاد رکھیے گا قسم شرعی کہاں ہے؟ واللہ باللہ تاللہ سے قسم کھائے، اگرچہ آپ قرآن کے ذریعے قسم کھائے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قسم کھائے، کسی معصوم اور نبی کے نام سے قسم کھائے، قسم شرعی نہیں ہے، توڑیں گے تو کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن بے احترامی ہے۔ کیوں نام لے رہے ہیں بار بار، کیوں نام لے رہے ہیں ہستیوں کا؟ قسم لغو ہے، یہ کفارہ نہیں ہے۔ اگر انسان سیریس ہو، نیتاً ارادتاً، کام بھی بڑا اہم ہو، قسم کھائے اور توڑے، وہاں پہ کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ نہ ہو سکے تو 10 مسکینوں کو لباس دینا ہے، دونوں نہ ہو سکے تو 3 دن روزہ رکھنا ہے، یہ کفارہ ہے۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ قسم معتبر ہو، شرعی ہو، انسان قسم کھانے میں سیریس ہو، کام بڑا اہم ہو اور یہ انسان توڑ دے۔ لیکن قسم لغو ہو، بیکار ہو، بے ہدف ہو، نیتاً نہ ہو، سنجیدتاً نہ ہو، ٹھیک ہے، غصے میں ہو، عادتاً ہو، فرماتے ہیں توڑنے میں بعض فرماتے ہیں گناہ ہے، بعض فرماتے ہیں گناہ نہیں اور کفارہ بھی نہیں اس کے لیے، لیکن بے احترامی ہے۔ دیکھیے لا یؤاخذکم اللہ، پروردگار عالم تمہیں نہیں پکڑے گا یا تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا یا تم سے سوال نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، جو تم نے قسمیں کھائی ہیں نا، جو لغو تھی، باللغو، دیکھیں باللغو فی ایمانکم، وہ ایمان، ایمان یمین سے ہے، ایمان نہیں ہے، ہاں وہ الف زیر ہے، یہ الف زبر ہے، ایمان یمین سے قسم کے معنی میں، ایمان پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، قسموں، یعنی وہ قسمیں کہ جس کو تم لغون، بے احتیاطی طور پر، غلطی سے، غصے سے، وہ قسم جو تم کھاتے ہو، لا یؤاخذکم اللہ، خدا تمہیں پکڑے گا نہیں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، مگر خدا ان قسموں کے لیے تمہیں پکڑے گا اور سزا دے گا جس سے تمہارے قلوب نے کسب کیا ہے۔ کسبت قلوبکم، ایک یہ لفظ آیا ہے، ایک سورہ مائدہ میں 89 آیت میں ایک لفظ آیا ہے، ما عقدتم الایمان، یہاں پہ کیا ہے؟ بما کسبت قلوبکم، اس قسموں کے پکڑ ہوگی، یعنی کیا مطلب؟ جن کو تمہارے قلوب نے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے دل نے نیتاً جو ہے کھائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے دل نے قصد کی ہے جس کو، یعنی جو آگاہانہ ہے، شعور کے ساتھ ہے، خود تمہارے دل نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اور عمدن تم نے کیے، اختیاراً تم نے کیے، قصداً تم نے کیے، وہاں پہ پکڑ ہے۔ بما کسبت قلوبکم، مگر وہ قسمیں جسے تمہارے قلوب نے کسب کیے، کمایا ہے، یعنی تم نے آگاہانہ طور پر اس قسم کو لیا ہے، اختیار کیا ہے، تمہارے قلوب نے، نہ کہ اوپر سے، تمہارے قلوب نے، ٹھیک ہے، دل نے نیتاً لیے ہے، کسب کیا ہے، کسب کہتے ہیں نا، کسب و معاش، کمائی، تمہارے دل نے کمایا ہے، تمہارے دل نے اس کا احساس کیا ہے،
دل سے تم نے اس قسم کو کھایا وہاں پہ. اور یہ جو سورہ مائدہ 89 میں وہاں پہ فرمایا ما عقدتم الایمان، مگر وہ قسم جس قسم کو تم نے مضبوط کیا ہے. عقیدہ اسی سے ہے نا، عقیدہ یعنی گرہ کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ عقد ہو نکاح والا، چاہے عقیدہ ہو، لفظ ایک ہی ہے، اس کے جڑ ایک ہی ہے. عقیدہ ہو یا عقد ہو، وہاں پہ بھی گرہ ڈالا جاتا ہے. دو لڑکا اور لڑکی کے درمیان، دلہن اور دلہا کے درمیان گرہ ڈالا جاتا ہے، جیسا دھاگا باندھا جاتا ہے نا، ٹائٹ کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقدہ، عقد. یہاں پہ بھی ہے، اگر انسان کسی قسم ٹھیک ہے کے ذریعے سے گرہ ڈال دے، اپنے آپ کو قید کر دے، مشروط کر دے. ما عقدتم الایمان یعنی تم ایمان کو گرہ ڈال دو، یعنی قسموں کو گرہ ڈال دو، مضبوط کر لو، پھر چھوٹ نہیں ہے. اس لیے کہ تمہارے دل نے قصدن اس کو ارادہ کیا ہے، یا اس کے مطابق تم نے خود اس قسم کو ارادتاً مضبوط کیا ہے. وہاں پہ پکڑ ہے تمہارے لیے. وہاں پہ پکڑ سے مراد یعنی توڑ نہیں سکتے ہو، نافذ العمل ہے، واجب العمل ہے، ورنہ تمہارے لیے کفارہ ہے، کفارہ تمہارے لیے. لہٰذا پروردگار دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. وہ کچھ ایسے قسم ہے جو غیر معتبر ہے، جیسے کہا کہ غصے میں ہے اور فلان، اور جدی نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی نام سے قسم کھائے، معتبر نہیں ہے، لغو ہے. یا کسی حرام کام کے لیے قسم کھائے، وہ بھی لغو ہے، نہیں کر سکتا انسان حرام کام کے لیے. مثالیں دی ہیں مفسرین نے. مثلا آپ قسم کہیں کہ میں مقروض و قرض ادا نہیں کروں گا. بندے خدا، قرض تیرے پر واجب ہے، ادا کرنا تھوڑا. یہ قسم لغو ہے، ٹھیک ہے نا. بس قسم لغو میں جہاں پہ اعتبار نہیں ہے، نافذ العمل نہیں ہے، توڑنے سے جو ہے اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. ایک یہ کہ اللہ اس میں جلالہ کے علاوہ قسم ہو. دو، انسان سیریس نہ ہو کسی کام میں، وہاں پہ قسم کھائے. کسی کام چاہے مکروہ ہو چاہے وہ حرام، وہاں پہ قسم کھائے. یہ لغوی قسم ہے. مثلا قسم کھائے کہ میں اب ان کو بننے نہیں دوں گا، اس کا رشتہ توڑ دوں گا. یہ کون سا قسم ہے؟ میں فلان کے تعلقات خراب کر کے چھوڑوں گا، قسم ہے فلان. کیا مطلب؟ اگرچہ دیکھیں نا، اگرچہ اللہ کے نام سے وہ قسم کھا رہا ہے، لیکن قسم حرام قسم ہے. یہ قسم ہی حرام ہے. وہ قسم جہاں پہ حلال ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال و اکرام کے قسم کے نام سے وہ لے رہا ہے، وہاں پہ معتبر ہے، نافذ العمل ہے، اس کے لیے کفارہ ہے. لیکن حرام قسم خود یہ گناہ ہے. کھانا گناہ. آپ کیسے کھا سکتے ہو کہ میں جو ہے نا قرض ادا نہیں کروں گا، اس کی ایسی کی تیسی. لہٰذا یہ سارے وہ مسائل کہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عادتاً طور پر زبان پہ قسم بار بار لے کے آتے ہیں اور توہین کرتے ہیں. پروردگار عالم نے 224 225 نمبر آیت میں منع کیا ہے، روکا ہے. قسم کو اپنے کاموں کے لیے واسطہ قرار نہ دو، حائل نہ لاؤ، رکاوٹ نہ بناؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک نیک کام ہو اور تمہارا قسم کی وجہ سے تم رک جاؤ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. پروردگار عالم غفور ہے. غفور یعنی غفرہ، یعنی وہ خدا مستور، ساتر ہے، یعنی چھپا دیتا ہے تمہارے گناہوں کو. ٹھیک ہے، اگر کبھی غلطی ہو جائے وہ اللہ غفور ہے. حلیم ہے، وہ اللہ انتقام میں جلدی نہیں کرتا، مہلت عطا فرماتا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں کتنی مہلتیں دی ہیں، کتنے گناہ ہم نے کیے، کتنی دفعہ بے احترامی کی ہے خدا کی، کتنے دفعہ پروردگار عالم کی توہین کی ہے. لیکن وہ خدا کون؟ غفور ہے اور حلیم ہے، انتقام میں جلدی نہیں کرتا، مہلت عطا فرماتا ہے. مہلت کیوں عطا فرماتا ہے؟ تاکہ ہم توبہ کی طرف جائیں، احساس کریں، ہم یاد ہے شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آئیں خداوند متعال کی بارگاہ میں. پروردگار عالم رحمت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، وہ خدا
غلطیوں کے مقابلے میں غفور ہے اور رحیم ہے، اور وہ حلیم ہے۔ وہ انسان کے جو مظہر صفات خدا بننا چاہے ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پہ وہ تڑپتا ہے، فوراً انتقام لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم ساتر بنیں، دوسروں کی غلطی کو چھپائیں، بیان نہ کریں۔ مزہ آتا ہے نا کسی کی غلطی کو بیان کرنے میں، مزہ آتا ہے، غیبت میں مزہ آتا ہے، خاص طور پر خواتین میں جب زیادہ ٹائم ہو تو دروازہ غیبت کھل جاتا ہے، غیبت کھل جاتا ہے۔ احتیاط کریں۔ بعض ایسے گناہ ہیں جہاں پہ معافی ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ خدا کی غفوریت بھی اپنا کام نہیں کرتی، خدا کی حلم بھی کام نہیں کرتا۔ وہاں پہ حقوق العباد ہے، جہاں پہ کسی پر ظلم ہو، کسی کی غیبت ہو، کسی کی چغلی ہو، کسی کے اوپر تہمت ہو، وہاں پہ اس کی اپنی معافی جو ہے وہ ضروری ہے، خدا نہیں معاف فرماتا۔ لیکن وہاں پہ جہاں پہ حقوق اللہ ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ اس کے علاوہ سرزد ہو، وہاں پہ پروردگار عالم غفور ہے، ڈائریکٹلی طور پر خداوند متعال اس کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس سے انتقام میں جلدی نہیں کرتا ہے، اس لیے خدا حلیم ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔